أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إليها راجعون وأنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سورة المؤمنون پارہ نمبر 18 آیت نمبر 7 60. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. ہر قسم کی حمد و تعریف، بڑائی اور کبریائی، جملہ اقسام کی تعریفات اور بے شمار تسبیحات اللہ عز و جل کی لائق و زیبا ہے، جس کی توفیق اور فضل و کرم سے ہم نے رمضان مبارک کے با مبارک ایام اور لیل و نہار کو گزارتے ہوئے عید الفطر کی 2 رکعت نماز کی سعادت بھی نصیب ہوئی. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے صیام و قیام کو، ہمارے عید الفطر کی نماز کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرما کر ہمارے لیے، آپ کے لیے نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنائیں. آمین یا رب العالمین. میرے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اس امت کی یہ خوبی ہے کہ آپ جس کام کو بھی کریں گے نیکی اور خیر کے معاملہ میں، اس کام کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ اللہ تعالی عطا فرمائے گا. اس کے برعکس بھی اس امت کے لیے نیکیوں کو کرنا یہ بہت آسان ہے، لیکن نیکیوں کو کیے جانے کے بعد اس کو جمع رکھنا، اس کو خزانہ بنانا، اس کو اسٹاک کرنا، اس کو سادے آخرت کے لیے تیار کرنا بہت مشکل بات ہے. یعنی نیکی کرنا بہت آسان، لیکن نیکی کرنے کے بعد اس کو جمع کرنا بہت مشکل. اصل بہادری یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد ہم اس کی عبادت کریں، ان نیکیوں کو ہم جمع رکھیں تاکہ بیسل بعد الموت کے بعد اس نیکی کے ذریعہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے. میرے دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رمضان آیا اور گیا، لیکن اس نے ہمیں کیا سبق دیا؟ اس نے ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمین اور مسلمات کو کیا پیغام دیا؟ اصل ہمیں اس پہ غور کرنا ہے. پیغام اصل یہ ہے کہ ہم نے جس طرح سے رمضان المبارک کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادتیں کی تھی، جماعت کے وقت آتی اپنے کاروبار کو چھوڑ کر ہم مسیح کے رجوع کیے تھے، عبادتوں کے اندر اشتیاق مندی آ گئی تھی،
انسانیت کے اندر اضافہ ہو گیا تھا، دلوں کے اندر ہمدردی اور محبت کا جذبہ اور حوصلہ موجزن ہو گیا تھا، تو وہی چیزیں رمضان کے بعد بھی ہمارے قلوب و اذہان کے اندر ہونا چاہیے، تب جا کر اس رمضان مبارک کے جو قیمتی لمحات آپ نے گزارا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے آپ کے لیے، تمام ایمان والوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے گا۔ میرے دوستوں، بدھو عزیز ساتھیوں، رمضان کے مہینہ میں مسجد کی در و دیوار چٹائیاں خوشیاں مناتی ہے کہ یہ مہینہ آیا اور ہمارا خوراک پورا ہو گیا۔ جیسے ہی رمضان گیا اور ہم بھی چلے جاتے ہیں، میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ جاتا ہے، رمضان کی عبادتیں نہیں جاتی ہے۔ جس عبادت سے ہمارا تعلق قائم ہوا تھا وہ رب کی عبادت ہے، رب کی عبادت رمضان اور غیر رمضان ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رمضان میں اس کی اہمیت بڑھا دی جاتی ہے، رمضان کے اندر اس کے فضائل و برکات کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن عبادت کا تعلق، ریاضت کا تعلق رمضان میں بھی ہے، غیر رمضان میں بھی ہے۔ سال کے 12 مہینوں سے نماز کا اللہ سے اور اللہ کا بندوں سے تعلق ہے۔ تو دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ پابندی کے ساتھ، جیسے ہم نے رمضان مبارک میں اللہ کی عبادت کی تھی، اللہ ہمیں ہمیشہ اسی عبادت رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المومنون کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ پیش کی گئی تھی۔ اللہ تعالی نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ لوگ جو کچھ دیتے ہیں اور دیے جانے کے بعد ان کے دل گھبرا جاتے ہیں، وجلت وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ ڈرنے لگتے ہیں، بے شک انہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خیر کے معاملہ میں، جو بھلائی کے معاملہ میں جلد بازی کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، وہم لہا سابقون، اور اس کے لیے وہ لوگ دوڑتے ہیں، سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں بینات پہ غور کیجئے تو یہ بات اثر نشمس ہو جائیں گی کہ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، کیا اپنی عبادتوں کا محاسبہ ہم کرتے ہیں؟ کیا اپنی عبادتوں کا جائزہ ہم لیتے ہیں؟ وہی پیغام اللہ تعالیٰ نے اس ٹکڑے کے اندر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں کچھ دیتے ہیں، جو کچھ صرف کرتے ہیں، اور ان کا دل گھبراتا ہے، وہ ڈرتا بھی اللہ سے، اور اللہ کے اپنے لوٹ کے جانا ہے۔ ترمذی شریف کی صحیح روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے نزول کے بعد، یعنی والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم کے نزول کے بعد، اللہ کے رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہاں وہ لوگ مراد ہیں جو شراب پیتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو چوری کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہوا کہ شراب پینے کے وقت اسے ڈر، اللہ کا خوف محسوس ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے۔ جب چوری کرتا ہے بندہ تب بھی اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور جب وہ زنا کرتا ہے تب بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، وہ گھبرانے لگتے ہیں۔ کیا اس سے مراد شرابی، زناکار اور چوری کرنے والا ہے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس آیت کے اندر اس بات کی ترجمانی پیش کی گئی ہے
کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں دینے کے بعد ڈرتے ہیں. اس سے ڈر سے مراد شراب نوش نہیں, زناکار نہیں, چوری کرنے والا نہیں, بلکہ اس سے وہ لوگ مراد ہے جو نماز پڑھتے ہیں, وہ صدقہ و خیرات نکالتے ہیں, جو روزے کا اہتمام کرتے ہیں, جو نمازوں کی پابندیاں کرتے. ان تمام عبادتوں کے کیے جانے کے بعد وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہماری عبادتوں کو قبول کیا یا نہیں. ہم نے رمضان کے پتہ ہی چلا کہ عبادتوں کی قبولیت کے بارے میں اللہ سے ڈر رہے تھے. مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے مہینہ میں ہم نے روزہ کا اہتمام کیا, رمضان کے مہینہ میں ہم نے قیام اللیل کا اہتمام کیا, رمضان کے مہینہ میں ہم نے تراویح کی نماز ادا کی, رمضان کے مہینہ میں ہم نے کثرت سے نوافلوں کا اہتمام کیا, رمضان کے مہینہ میں ہم نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بھوکوں کی خبر گیری لی. ساری عبادتوں کے بعد بندہ مومن ایمان والے لوگ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم, جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں, جو عبادتیں کرتے ہیں, اپنی ان عبادتوں کے بارے میں, اپنے ان صدقہ و خیرات کے بارے میں, اپنے ان زکوٰۃ کے بارے میں, اپنے ان نوافل کے بارے میں, اپنے ان عبادت کے بارے میں, اپنی اس صلہ رحمی ہمدردی کے بارے میں, اپنے اس حسن سلوک کے بارے میں, یعنی تمام عبادتوں کو جسے مومن لوگ انجام دیتے ہیں, ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری عبادت کو قبول کیا یا نہیں. یہ اس آیت کا مطلب ہوا. اب ہمیں کیا اس بات کا احساس ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینہ میں جو روزہ رکھا, کیا ہم نے اللہ کے سامنے کبھی رات کی تاریکی میں حاضری دے کر اس بات کا اظہار خیال کیا کہ اللہ ہم نے جو رمضان میں جو عبادتیں کی, اے پروردگار عالم ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. یہ مراد ہے. مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام اتنے زیادہ متقی, اتنے زیادہ رب سے ڈرنے والا, اتنے زیادہ پرہیزگار, اتنے زیادہ تقوی شعار, جن کی عبادتوں کا کوئی انتہا نہیں, جن کی عبادتوں کے مقابلے میں ہماری عبادت پوری کوڑی کے مانند میں نہیں ہے. وہ لوگ اپنی عبادت کے بارے میں اللہ سے ڈر رہے تھے. تو لہذا یہ آیت پاک ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہمیں اپنی عبادتوں کے کیے جانے کے بعد اپنی عبادتوں پہ استکبار نہیں کرنا چاہیے, اپنی عبادتوں پہ گھمنڈی نہیں کرنا چاہیے, اپنی عبادتوں پہ اترارا نہیں چاہیے. ہم نے رمضان میں خوب عبادتیں کر لی ہے, ہم نے رمضان میں بہت روزے رکھ لیے, ہم نے رمضان میں بہت نوافل کا اہتمام کیا, ہم نے رمضان میں بہت خرچ کر لیا, اب کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اترانا ہو گیا. شکرانہ نعمت یہ ہے کہ ان تمام عبادتوں کے اوپر اللہ کی شکر گزاری کرے, اللہ کی حمد بیان کرے, اللہ کی ثنا بیان کرے, اور اللہ سے اس بات کی رجوع کرے, اللہ سے اس بات کی امید رکھے, اے اللہ ہم نے جو عبادتیں کیے, اے پروردگار عالم ہماری ان تمام عبادتوں کو تو شرب قبولیت سے نواز کر ہمارے لیے, آپ کے لیے, تمام مسلمین اور مسلمات کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. یہ مقصد یہ مفہوم ہے اس آیت بینات کا. لہذا ہماری ذمہ داری ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے جو کچھ بھی کیے ہے اس کے اوپر استقامت پیدا کرے, یعنی قائم اور دائم رہے صبر کے ساتھ. یقیناً اس کا ثمرہ, اس کا بدلہ, اس کا فائدہ ہمیں اور آپ کو ملنے والا ہے. لیکن آپ اگر اس سے الگ ہو جائیں گے, صرف عبادت کا تعلق رمضان سے رکھیں گے, تلاوت کا تعلق رمضان سے رکھیں گے, دیگر نوافل کا تعلق رمضان سے رکھیں گے, یہ اور بات کچھ ایسی عبادتیں ہیں جس کا تعلق صرف رمضان سے ہی ہے, جیسے قیام اللیل اجتماعیت کے ساتھ, وتر کی نماز اجتماعیت کے ساتھ, تراویح کی نماز اجتماعیت کے ساتھ. یہ صرف رمضان کے لباس ہے. کچھ عبادتیں ہیں جو رمضان تک ہی محدود ہے, لیکن روزے کا تعلق سے رمضان سے نہیں ہے. بہت سارے روزے سال بھر بھی آپ رکھ سکتے ہیں جو نوافل روزے. بہرحال تو میں اس بات کی انشاءاللہ وضاحت کروں گا. تو عبادت کا تعلق صرف رمضان سے نہیں بلکہ سال کے 12 اور 11 مہینہ سے ہے. لہذا اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مہینہ میں برابر نماز کی پابندیاں کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور چلیے آگے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, ایک اعرابی دیہاتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی عبادت بتائیے، کوئی ایسا عمل بتائیے جس عمل کو میں انجام دوں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ مقصد دیکھیے، اللہ اکبر، ایسا عمل بتائیے جس عمل کو میں کروں اور میں جنتی ہو جاؤں۔ آج ہم لوگ کیا پوچھتے ہیں، سب نہیں ایسے، مولا کوئی نسخہ بتائیے نا کہ میں اس کام کا کروں، راتوں رات میں امبانی بن جاؤں، راتوں رات میں کروڑپتی بن جاؤ۔ لیکن وہ عربی، اس دیہاتی صحابی نے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنتی ہو جاؤں۔ جنت کی فکر تھی صحابہ کرام کے دلوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انت عبد اللہ ولا تشرک به شیئا، اگر تو جنتی ہونا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا، نمبر ایک انت عبد اللہ ولا تشرک به شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نمبر دو وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور فرض نماز کو وقت پہ ادا کرو، قائم کرو۔ وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور فرض زکوٰۃ کو ادا کیا کرو۔ وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزہ رکھا کیا کرو۔ رواه البخاری، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب اس حدیث سے غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو کیا کہا، اللہ اکبر، کہ انت عبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ مطلب یہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے جاؤ نہیں، کچھ لوگ ایسے تحریک کیا ہے، صرف بس نماز پڑھو، نماز کے اپوزٹ بھی ہے، کچھ نماز پڑھو اور برائی سے رکو، نماز پڑھتے جاؤ برائی سے رک نہیں رہی۔ اللہ کو ایک مانو لیکن ساتھ میں شرک بھی کرو، اسی لیے نبی اعظم محمد رسول اللہ نے ایک دم واضح کر دیا، انت عبد اللہ ولا تشرک به شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہمیں شرک سے بھی بچنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کو ایک بھی مانو اور پھر شرک بھی کرو، ولا تشرک به شیئا، اللہ کی اطاعت میں کسی کو شریک نہ کرو۔ وتقیم الصلاۃ المکتوبہ، اور یہ جو فرض نماز ہے اس کو قائم کرو، وقت پہ ادا کرو، وقت پہ پڑھا کرو۔ تو یہ نماز پنجگانہ نماز ہے، الحمدللہ جو لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں، رمضان بھی پڑھتے ہیں، غیر رمضان میں بھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنتی ہونے کی دلیل ہے۔ وہ تقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کو وقت پہ ادا کرو۔ تو فرض نماز کا تعلق صرف رمضان سے ہی نہیں ہے، بلکہ رمضان اور اس کے علاوہ تمام لیل و نہار سے ہے۔ یقیناً وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو رمضان کے مہینے کے ساتھ ساتھ دیگر 11 مہینوں کے اندر بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے قیمتی وقت کو نکال کر اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں۔ تو نبی اعظم ہے وہ تقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز کو وقت میں ادا کر پابندی کے ساتھ۔ پھر آپ نے وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور جو فرض زکوٰۃ ہے جسے ہم نے الحمدللہ رمضان کے مہینہ میں صاحب نصاب نے نکالا، یہاں فرض زکوٰۃ بھی مراد ہے۔ تو گویا کہ جو آدمی فرض زکوٰۃ کو وقت پہ ادا کرے گا وہ بھی جنتی ہے، اللہ اسے بھی جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے کیا فرمایا، غور کیجئے، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے کا اہتمام کرو، یعنی رمضان کا روزہ بھی رکھنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے، صاحب نصاب زکوٰۃ بھی دینا ہے، اللہ کی توحید خالص کو ماننا بھی ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، توحید کے معاملہ میں پوری دنیا میں ہمارا پرچم سب سے بلند ہے۔ اللہ سے دعا کی تمام مسلمانوں کے پرچم کو ایک ساتھ توحید کے معاملہ میں استقامت عطا فرمائے، اور الحمد جو توحید ہمارے پاس ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس ایسی توحید نے، جامع توحید اور اتنا زیادہ اللہ کو ہر معاملہ میں ایک ماننا، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ کو ایک ہی مانتے ہیں الحمدللہ، جو صاحب نصاب زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، ثم الحمدللہ، اور رمضان کے روزہ تو ماشاءاللہ رکھتے ہی ہیں۔ رمضان کے روزہ کے ساتھ ساتھ جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ، وہ تقیم الصلاۃ المکتوبہ، ہمیں فرض نماز کو بھی ادا کرنا ہوگا۔ ان سارے کاموں کو آپ انجام دیں گے، آپ کے جنتی ہونے میں
کوئی شبہ نہیں ہوگا، یقیناً آپ جنتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو صحابہ کرام اتنے بڑے عبادت گزار پھر بھی اپنی عبادتوں کو سامنے رکھ کر ڈرتے تھے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ ڈر تھا اللہ صحابہ کو۔ اور یہی ڈر ہمارے دلوں میں بھی ہونا چاہیے کہ اللہ جو بھی ہم نے عبادت کی ہے رو رو کر تنہائی میں آپ کو اس کا تحفیہ کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے درونا چاہیے، اللہ جو بھی کمی بیشی رہ گئی ہے، اللہ جو بھی کوتاہی ہو گئی ہے، اللہ ہماری کوتاہی کو دور کر دے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو درگزر کرنے والا ہے، ہماری کمیوں اور نقص کو پورا کرنے والا صرف اللہ کی ساتھ۔ صحابہ کرام کا معمول دیکھو، اللہ اکبر، صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینہ پہلے ہی رمضان کی آمد کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ رمضان کب آئے گا، اس کے لیے تیاریاں کرتے تھے، اللہ رمضان کب آئے گا، 6 مہینہ پہلے سے تیاری، چونکہ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ رمضان کے ایک ایک لمحہ کی کیا قیمت ہے۔ اور یہی نہیں، رمضان کے ختم ہو جانے کے بعد پھر 5-6 مہینہ تک اپنی ان عبادتوں کے لیے، جس عبادت کے لیے 6 مہینہ پہلے سے دعا کر رہے تھے، عبادت کیے جانے کے بعد جسے رمضان کا مہینہ میسر ہوتا تھا، رمضان کے ختم ہو جانے کے بعد پھر 5-6 مہینہ تک ان عبادتوں کی مقبولیت کے لیے دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی رمضان مبارک کے مہینہ میں روزے کا اہتمام کیا، عبادتوں کا اہتمام کیا، اے پروردگار دو عالم ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، آمین۔ آئندہ جو رمضان آنے والا ہے پتہ نہیں وہ رمضان کسے نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جسے رمضان مل جائے گا بڑا خوش نصیب انسان ہوگا۔ شکر رمضان کی عبادت کی اہمیت ہی الگ ہے، اس کا مقام اور شان ہی الگ ہے۔ اس لیے ترمذی شریف کے ایک صحیح روایت جسے ابن حبان اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، وہ اس طرح سے ہے۔ دیکھیں رمضان کے روزے کی کیا اہمیت ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 2 آدمی ایک ساتھ ایمان لائے اور ان دونوں میں سے ایک جو بڑا عبادت گزار تھا دوسرے کے مقابلہ میں، اور جو دوسرا ساتھی تھا اس کے مقابلے تھوڑا عبادت گزار، صحابہ تو عبادت گزاری ہیں، تھوڑا زیادہ اور کم ہو سکتا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں دونوں میں سے ایک زیادہ عبادت کرنے والا تھا اور دوسرا اس سے تھوڑا کم۔ اتفاق کی بات ہے کہ جو زیادہ عبادت گزار تھا ان کی موت شہادت کی موت ہوئی، اور دوسرا صحابی جو اس کے ساتھ ایمان لایا تھا وہ اس کے مقابلے میں کم عبادت گزار تھا۔ وہ دیکھتے خواب کی بات ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ جس صحابی کا انتقال بعد میں ہوا، جو عبادت کے معاملہ میں کم تھے، وہ جنت میں پہلے داخل ہو گئے، اور جن کی موت 1 سال پہلے ہوئی تھی، جن کی موت شہادت کی حالت میں ہوئی تھی، دوسرے صحابی کی موت عام موت ہوئی تھی، لیکن شہادت والے سے پہلے جنت میں بعد میں مرنے والا داخل ہوا۔ صحابی نے جب اس معاملہ کو دیکھا تو اپنے طور پہ بہت تعجب کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، جو عبادت کم کرنے والا جن کی عام موت ہوئی، دوسرے صحابی جو عبادت کے معاملہ میں بھی آگے، شہادت کے معاملہ میں بھی آگے، لیکن جنت میں پہلے یہ گئے پھر بعد میں وہ، یہ کیا معاملہ ہوا۔ صبح ہوئی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات کو سن لیا اور کہا بتاؤ اے میرے ساتھی، یہ بتاؤ کیا بعد میں جس آدمی کا انتقال ہوا اس نے رمضان مبارک کے مہینے کو پایا یا نہیں؟
اس صحابی نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صحابی نے جس کی موت بعد میں ہوئی، اس نے رمضان مبارک کے لیل و نہار کو پایا تھا۔ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس صحابی کو اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کے لیل و نہار کی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ اس صحابی نے رمضان میں عبادت کی، رمضان میں نوافلوں کا اہتمام کیا، رمضان میں عبادتوں کا اہتمام کیا، رمضان میں ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، رمضان میں عبادت کی بنیاد پر، رمضان میں روزہ رکھنے کی بنیاد پر پروردگار دو عالم نے گرچہ اس صحابی کی موت بعد میں ہوئی، رمضان پانے کی وجہ سے اس صحابی سے جس کی موت شہادت کی ہوئی تھی زیادہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ جس نے رمضان مبارک کے لیل نہار کو پا لیا وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اسی لیے صحابہ کی ٹولیاں، صحابہ کی جماعت 6 مہینہ پہلے سے ہی رمضان کی آمد کا انتظار کرتے، رمضان کی تیاریاں کرتے، چونکہ رمضان کی عبادت ہی الگ ہے، رمضان کے ذکر و اذکار ہی الگ ہے، رمضان کی چاشنی مٹھاس ہی الگ ہے، رمضان کی حیثیت ہی الگ ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ ہی چلتا ہے کہ بعد میں مرنے والا صحابی گرچہ وہ شہید کا درجہ نہیں پایا، رمضان مبارک کے مہینہ کو پایا، رمضان کے پانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس صحابی کے مقام اور مرتبہ کو بلند کر دیا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ الحمدللہ جو لوگ رمضان کے لیل نہار کو پایا اور پا کر اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے کا اور نمازوں کا اہتمام کیا، یہ ہمارے بہنیں اور بھائی بڑے خوش نصیب ہے۔ لہذا اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہم تمام حاضرین کو، تمام لوگوں کو رمضان جیسی عظیم الشان نعمت کو حاصل کر کے رمضان آنے والے رمضان میں عبادت کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کی توفیق رافع عطا فرمائے۔ تو ان تمام خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں اپنی عبادتوں پہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کا سودا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر قبولیت کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے۔ اس کے بعد اور چلیے رمضان کے روزہ ختم ہو جانے کا میں نے کہا تھا، روزے کا سلسلہ ختم ہو، وہ سارے روزے انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من صام رمضان، جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا، ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر اس نے شوال کے 6 روزے کا بھی اہتمام کیا، کان کا صیام الدہر، اللہ تبارک و تعالی اسے پورے سال روزہ رکھنے کی برابر ثواب عطا فرمائے گئے۔ اس حدیث پاک کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا، من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا۔ پتہ چلا کہ جس نے بھی رمضان کا روزہ رکھا ہے اس کے لیے بینیفٹ ہے، جو رمضان کا روزہ نہیں رکھتا ہے اسے شوال کے روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمضان میں جان بوجھ کر روزہ چھوڑے گا، ویسے ایسا کوئی ہے ہی نہیں لا ماشاءاللہ جو رمضان میں روزہ نہ رکھے پہلے ہم شوال میں رکھیں گے، ایسا تو ممکن بھی نہیں۔ لیکن اگر کوئی رکھنا چاہے اسے کوئی بینیفٹ ملنے والا نہیں ہے۔ تو من صام رمضان، جس نے رمضان میں روزہ رکھا، الحمدللہ ہم آپ جو بھی رکھیں، اگر وہ بھی شوال کے 6 روزے رکھیں، یہ کوئی واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، اگر آپ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب دے گا، اور نہیں رکھ رہے تھے کوئی حد نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کچھ لوگ اس بات کو پھیلا دیے، افواہ ہے، آج تو میڈیا کا زمانہ، افواہیں بہت جلدی پھیلتی ہے۔ کئی لوگ فون بھی کیا ہمارے پاس، بس ہم روزہ کیسے رکھیں، کیا ہوا؟ بولا باسی اس کو میں نے روزہ ہی نہیں رکھا شوال کا، اب ہم کیسے رکھیں گے؟ ہمارے چال میں پلا اب روزہ نہیں رکھ سکتے، باسی عید کو رکھنا ضروری ہے۔ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام میں کتنی آسانی ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام، شوال کا روزہ بھی عید کے دن رکھنا چاہے نہیں رکھ، حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ خوشی کا دن ہے، وہ کھانے پینے کا دن ہے، اور باسی عید کو آپ کو روزہ رکھنا کمپلسری ہوتا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا۔ باسی عید کیا خوشیاں مناؤ، جائز تفریح بھی کرو، اپنے رشتہ داروں کے جاؤ بھی، کھاؤ پیو بھی۔ اگر باسی عید کو روزہ رکھنے کھائیں گے کب؟ اب 1 مہینہ پورا۔ تو میں بتا رہا نمبر 1 کہ باسی عید کو روزہ رکھنا کمپلسری نہیں ہے،
کوئی اگر رکھ لیتا ہے تو الگ مسئلہ رکھ سکتا ہے، لیکن باسی عید کو رکھے گا وہی روزہ رکھے گا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چاہے تو آپ رکھ سکتے ہیں، باسی عید کے بعد بھی جو دن بچا ہے 2-4 دن کے بعد بھی آپ رکھ سکتے ہیں نمبر 2۔ اسی طرح سے شوال کے 6 روزے کی تکمیل کے لیے تسلسل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ 2 عام رکھ لیے لگاتار 2، پھر 2 دن کے بعد 2 ایسا کر کے آپ شوال کے مہینہ میں جس طرح چاہے 6 روزے کا اہتمام کریں۔ آپ چاہے 6 روزہ کنٹینیو بھی رکھ سکتے ہیں اور چاہے تو چھوڑ پکڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا ثواب دے گا۔ ہاں اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو آپ کو اسے تانا بھی نہیں دے۔ کچھ لوگ بقرات بن جاتے ہیں، بڑا مشرہ ہو جاتے ہیں، رکھے تو بینیفٹ ہے، لیکن جو نہیں رکھا ہے اس کو تانا دینے کی کیا ضرورت ہے؟ فرض نہیں رکھتا ہے اس پہ تھوڑا پھٹکار دو تو سمجھ میں آئے نہ بل روزہ آپ رکھتے ہیں الحمدللہ، نہیں رکھتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد 6 روزے مکمل ہو جانے کے بعد اس پہ کسی خوشی کا اظہار نہیں کرنا ہے۔ لوگ شش عید بھی مناتے ہیں بسا اوقات، ایسا شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سنی تمام باتیں کے بعد ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق فرمائے۔ اے پروردگار دو عالم، ہم نے رمضان مبارک کے مہینہ میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہے، رمضان کے روزے کے اہتمام کیا ہے، اے اللہ ہمارے ان تمام عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے پروردگار دو عالم، ہمارے جو بھائی بیمار ہیں انہیں تو شفا کاملہ اور عاجل عطا فرما دے۔ اے پروردگار دو عالم، ہمارا جو بھائی بدین ہے اسے دیندار بنا دے۔ اے رب العالمین، ہمارے جو بھائی قرض تلے دبے ہوئے ان کے قرض کے ادائیگی کے اسباب پیدا کر دے۔ اے پروردگار دو عالم، ہمارا جو بھائی بیمار ہے انہیں تو شفا کاملہ اور کلیہ عطا فرما دے۔ اے پروردگار دو عالم، ہمارا جو بھائی اور اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اے اللہ انہیں تو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں اسلام میں زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔